حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ انسان کا نقصان مال و جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کرتا۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار سے بنتی ہے۔ غیر محرم مرد پر عورت کا بھروسہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے میں خوش رہیں، دوسروں کے درد کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہشات میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا اور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دے دیتے ہیں مگر بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ دھوکہ کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ اسے دینے والا اکثر کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے پر اتنا ہی زیادہ غصہ آئے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے، پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ زندگی میں ناکامیاب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ نفرت کے قابل ہیں وہ رشتے جو بات بات پر آزمائش لیتے ہیں۔ اتنا پھیلو کہ سمیٹنا مشکل نہ ہو اور اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ جب رشتے آپ کو بار بار آنسو دینے لگیں تو سمجھ لینا کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت اور دماغ عقل سے بھرا ہو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرو کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ایسے ہی نہیں ہنستا کوئی،
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو مسکرا کر ہی چھپائے جاتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ محبت کی زبان بغیر الفاظ کے بھی سنائی دیتی ہے۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ ایک انسان جب مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ جو دل اور نظر سے اتر گئے، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ وقت نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ جو آنسو پی لی جائے وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتا۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ خود کو خوش نہیں سمجھو گے تو کبھی خوش نہیں رہو گے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہارے تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند منٹ کی کیوں نہ ہو۔ زندگی ایک کہانی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ کتنی لمبی ہے، کمال یہ ہے کہ اس میں ہمارا کردار کیسا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ احساس مر جائیں تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس بننا پڑتا ہے۔ جو قدم اٹھانے سے آپ ڈر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی قدم سب کچھ بدل دے۔ صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ جب تک زندگی کی اذیتیں نہ ملیں، ہم خاموش رہنے کا سبق نہیں سیکھتے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اصل رشتوں کی پہچان رنگ روپ و حیثیت سے نہیں، بلکہ ہر مشکل وقت میں ڈٹ کر ساتھ کھڑا رہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذات کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی اور برائی کر کے پریشانی ہوئی، وہ مومن ہے۔ جینے کے لیے اتنی بہادری ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔